بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ 5 سورہ مائدہ کی آیات نمبر 77 اور 78 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تُغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بہک گئے۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں اور داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا ہے۔ تفسیر: یہود و نصارہ کی الگ الگ ترتیب کے بعد اب دونوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا اور ایک بشر جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی تھی اسے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا، اسے معبود کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف یہودی نے انہیں جھوٹا قرار دیا، ان سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، ان پر اور ان کی والدہ پر تہمت طرازی کی اور ان کے قتل کے در پہ ہوئے، بلکہ بقول یہود نصارہ یہود نے مسیح علیہ السلام کو سولی دے دی اور ان کی پسلیوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ مگر مسلمانوں نے بھی اس قدر غلو کیا کہ اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے کر ان کی بے دلیل بات پر عمل کو بھی واجب قرار دیا، جو ایسا نہ کرے اسے لامذہب قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ والی صفات ہونے کا عقیدہ اپنا لیا، نعوذ باللہ، کہ وہ بھی ہر بات سنتے اور جانتے ہیں اور کائنات میں ان کا حکم بھی چلتا ہے۔ بعض نے اللہ اور رسول کو ایک ہی ذات قرار دیا، اگر کوئی ان کی تردید کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو، نبی کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم اللہ کو اپنا معبود اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول اور اولیاء کو اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں، مگر اولیاء کو نبی نہیں مانتے اور رسول کو اللہ تعالیٰ نہیں مانتے۔ آخر میں پھر فرمایا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گو یہ دونوں جملے بظاہر ایک ہی ہیں، مگر علماء نے لکھا کہ اول سے مراد یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوئے اور دوسرے دلوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اب تک گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی گمراہی سے مراد عقیدہ کی گمراہی اور دوسری سے مراد عمل کی گمراہی ہو، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت چلو جنہوں نے کسی نبی مثلا عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا، کسی نبی مثلا داؤد علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ اور لوط علیہ السلام پر زنا وغیرہ کی تہمتیں لگائی اور کسی کو قتل کر دیا۔ ان کاموں کے ساتھ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور آخر وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ ان کے پیچھے مت چلو سے معلوم ہوا کہ یہ گمراہیاں ان میں پہلے لوگوں کی تقلید کی وجہ سے آئی تھی، تم یہ کام مت کرنا۔ اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا، چنانچہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قانون ثبت کو توڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت سے انکار کر دیا۔ دوستو،
आयात सुनी, तर्जुमा सुना। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में सबत यानी कि हफ्ते के दिन को कहते थे और उस दिन कारोबारी मामलात कुछ नहीं होते थे, लोग बंद कर देते थे, सिर्फ इबादत करते थे। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जुमे के दिन भी ऐसे ही करते हैं। हालांकि हमारा पूरा दिन जुमे का तो नहीं है, लेकिन सूरह जुमा में इसका जिक्र आता है कि 12 बजे जब अजान होती है, ये 1 बजे पहली अजान होती है जुमे की, तो हमें अपने कारोबार लेन देन बंद कर देने चाहिए और नमाज के बाद फिर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें मना फरमाया गया है कि जब भी अजान हो, जुमे की पहली मरतबा पहली अजान हो, तो हमें कारोबार बंद कर देने चाहिए, लेन देन के मामला रोक देने चाहिए, सिर्फ जुमे की तैयारी करनी चाहिए और उस वक्त हमें किसी किस्म का कोई चीज़ परचेज और खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि हम उसी रविश पर चल पड़े हैं जो यहूदी या नसारा जिस रविश पर चल पड़े थे। हमें पता ही नहीं है कुछ लोगों को तो कि जुमे के दिन हमें किसी किस्म 12 बजे पहले अजान होती है, पहली अजान पे हमें खरीद फरोख्त बंद कर देनी चाहिए। हमें सिर्फ 2-3 घंटे का टाइम दिया है, हम उसमें भी सब्र नहीं करते और अपने काम को नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नेकी करने और नेकी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जो यार तर्जुमा पढ़ा है इसको समझने, इस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।